اس کے بعد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے دو صفتوں کا حوالہ ہے، ایک رحمان اور دوسری رحیم، خدائے رحمان رحیم کے نام سے۔ رحمان جو ہے مبالغہ کا صیغہ عربی میں، جیسے سکرات، غضبان، مدہوش آدمی ہو، غصے سے بھرا ہوا آدمی، اور رحیم جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، کریم، علیم، اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا اس صفت کے صیغے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم کے خداوند تعالیٰ کی دو صفتوں کا یہاں جو حوالہ دیا ہے تو اس میں کیا پہلو مد نظر ہے؟ عام طریقے پر تو جو لوگ کی عربی نہیں جانتے یا بعض اخباری قسم کی عربی جانتے ہیں وہ تو یوں توجہ کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا کہ لمبا ترنگا یا اس طرح کے الفاظ، تو اسی طریقے کا لفظ یہ بھی ہے، یعنی ایک لفظ کے بعد ایک لفظ بطور حشر زائد کے بول دیا گیا ہے، اور اگر زائد کے طور پر نہیں تو بعض زائد، لیکن واقع یہ نہیں ہے، اردو میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ لمبا اور ترنگا جو ہے دونوں ایک معنی کے الفاظ ہوں، لمبا کا مفہوم اور ہے، ترنگے کا مفہوم اور ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں بالکل ہی ہم معنی ہر اعتبار سے۔ میں پورے اعتبار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اردو میں بھی کوئی بولے گا یہ غلط ہوگا، اہل زبان اور اہل ادب اس کو نہیں مانیں گے، یعنی وہ یہ کہہ دیں گے کہ حشر ہے، اس کا لفظ زائد ہے، صرف شاعری میں نہیں بلکہ ثقل لوگوں کے نثر میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ اس طریقے کا کوئی لفظ استعمال کیا جائے جو محض زائد ہو، قرآن میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بعض لوگوں نے، مولوی لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ رحیم کا لفظ ہی مبالغہ کا ہے، لیکن یہ چیزیں سب سمائی ہے، اس میں کسی کے مولویت نہیں چل سکتی، تو سمائی طور پر تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رحیم کا وزن مبالغہ کا وزن ہے، اس کے جتنے اوزان ہیں سب صفت کے اوزان ہیں مبالغہ کے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صفت کے صیغے میں بھی بعض مبالغے کے پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے صفت کے صیغے میں، بلکہ میرا نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ صفت کے صیغے میں مبالغہ کے صیغوں سے زیادہ زور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مبالغہ کا صیغہ جو ہے، رحمان کا وزن جو ہے، یہ وزن خاص طریقے پر یہ جوش ہیجان کے اوپر دلیل ہوتا ہے، اور فعیل کا جو وزن ہے صفت کا، یہ دوام، استمرار، استقلال پر دلیل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ معنی کے لحاظ سے اس میں زیادہ زور ہوگا، حالانکہ ہے یہ صفت کا وزن۔ تو یہ واقعہ ہے کہ یہ لفظ ایک لفظ کے بعد جو ہے زائد نہیں ہے، بلکہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک آیا، ٹھیک صحیح مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اس کی رحمت میں پائیداری اور استقلال بھی ہے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اس نے رحمت کے جوش میں دنیا پیدا کر ڈالی اور پھر پیدا کرنے کے بعد بھول گیا کہ میں نے کیا حرکت کی ہے اور اس کی میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، نہیں، بلکہ برابر وہ اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، لوگوں کی پرورش کا سامان بھی ہے، عدل کا نظام بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ایک روز آخرت بھی رکھا ہے کہ جس دن تمام نیکوکاروں کو صلا دے گا اور بدکاروں کو سزا دے گا، تو یہ رحمت تو پائیدار رحمت ہوئی نا۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی ان دو صفتوں کا حوالہ ان دو بنیادی حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اس کی رحمت میں پائیداری بھی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ اگر کسی کی رحمت میں جوش تو ہو لیکن پائیداری نہ ہو تو ایسا آدمی لاوالی آدمی ہوتا ہے، کھلنڈرا ہوتا ہے، اس کی کوئی سند نہیں مالنی، کیا حرکت کس جوش میں کر ڈالے بڑی اچھی، لیکن پھر اس کے بعد
رات گزر جائے تو پھر اس کے بعد وہ سب بھول بھی جائے کہ کل میں نے وہاں مسجد کی نیو ڈالی تھی. سمجھ گیا؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو خداوند تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت یہ دونوں جو ہیں مستقل صفتیں ہیں، یعنی اس کی رحمت سے جوش بھی ہے اور پائیداری استقلال بھی ہے. اس وجہ سے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رحمان کافی تھا اور اس کے بعد رحیم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے کہ ہم ایک زائد لفظ بول دیتے اسی طریقے کے لفظ ہے، یہ رائے بالکل غلط. یہ رائے بھی غلط ہے کہ یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اس لیے کہ مبالغے کے دو صیغے، سمجھ گیا آپ، جو دو ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال کرنا بلاغت کے خلاف ہے.